بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادبستان کے سامعین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ فور کارنرز عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ کرنل فیدی اور کیپٹن حمید کو ہیلی کاپٹر سے اتار کر ایک چھوٹے سے کمرے میں لے کر جایا گیا اور پھر ان دونوں کو اس طرح اسٹریچروں پر ڈال دیا گیا جیسے مریض کو آپریشن ہال میں لے جانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ ان کے سروں پر شیشے کے بنے ہوئے بڑے بڑے ہیلمٹ چڑھا دیے گئے۔ ان ہیلمٹس کا تعلق دیوار سے نصب ایک کافی بڑی مشین کے ساتھ تھا۔ اس مشین کے سامنے سفید کوٹ پہنے ہوئے دو آپریٹر موجود تھے۔ انہوں نے مشین کے مختلف بٹن دبائے تو کرنل فیدی اور کیپٹن حمید دونوں کے ہیلمٹس میں زرد رنگ کا دھواں سا پھیل گیا، اور اس دھوئیں کے پھیلتے ہی ان دونوں کے ذہنوں پر تاریکی سی چھا گئی۔ کرنل فیدی نے اپنے ذہن کو بلینک کرنے اور اپنے آپ کو بے ہوش نہ ہونے دینے کی شعوری کوشش کی، لیکن یہ زرد رنگ کا دھواں اس قدر زور اثر تھا کہ اس کی کوئی کوشش بھی بارآور ثابت نہ ہوئی، اور اس کے ذہن پر خود بخود تاریکی کی دبیز چادر پھیلتی چلی گئی۔ تاریکی کی اس چادر میں اچانک روشنی کا ایک نقطہ سا ابھرا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ نقطہ پھیلتا چلا گیا، اور کرنل فیدی کو ایسے محسوس ہوا جیسے ایک اندھے آدمی کو اچانک بینائی سی مل گئی ہو۔ اب اسے سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں گزشتہ مناظر کسی فلم کی طرح ابھر آئے تھے، جب اسے نیلے شعلے کے ذریعے بے حس و حرکت کرنے کے بعد ایک اسٹریچر پر لٹایا گیا تھا اور شیشے کا ہیلمٹ اس کے سر پر اور چہرے پر چڑھا دیا گیا تھا، لیکن اب وہ اپنے آپ کو اسٹریچر کی بجائے ایک بڑے سے تابوت میں چت لیٹے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، اور اسے یہ محسوس کر کے بے حد مسرت ہوئی کہ اس کا بے حس و حرکت جسم اب پوری طرح حرکت میں تھا، لیکن تابوت کی لمبائی چوڑائی اور بلندی اس قدر نہ تھی کہ وہ اس میں اٹھ کر بیٹھ بھی سکے۔ البتہ حرکت کرنے میں کوئی رکاوٹ مانے نہ تھی۔ تابوت چونکہ شفاف شیشے کا تھا، اس لیے پورے ہال کا منظر اسے صاف نظر آ رہا تھا، اور اب جب اس نے تابوت میں سے اس ہال کا منظر دیکھا تو وہ بری طرح چونک پڑا۔ اس ہال کے کمرے میں 20 کے قریب تابوت تھے، جن میں پڑے ہوئے افراد اسے صاف نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے کئی کلبلا رہے تھے اور کئی بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے۔ ساتھ والے تابوت میں کیپٹن حمید تھا، اور باقی تابوتوں میں اس کی زیرو فورس کے افراد موجود تھے۔ اوہ، یہ زیرو فورس کے آدمی یہاں کیسے پہنچ گئے؟ جنہیں میں ساتھ لے کر گیا تھا وہ تو ختم ہو گئے تھے، اور یہ تو شہر میں تھے، پھر ان کا پتہ کیسے لگ گیا، اور یہ سب کیسے گرفتار کر لیے گئے؟ کرنل فیدی نے بری طرح چونکتے ہوئے بڑبڑا کر کہا۔ لیکن ظاہر ہے وہاں کوئی ایسا آدمی موجود نہ تھا جو اس کی اس بات کا جواب دیتا۔ کرنل فیدی تابوتوں میں سے نکلنے والی رنگ برنگی تاروں کو بھی غور سے دیکھ رہا تھا، جو دیواروں میں بنی ہوئی ساکٹوں میں جا کر غائب ہو رہی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش پڑا، اس ساری صورتحال کو چیک کرتا رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم فور کارنرز کے مین ہیڈ کوارٹر میں پہنچ چکے ہیں، کرنل فیدی نے سوچا، اور پھر اس نے فوری طور پر حرکت میں آ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر تابوت کے ڈھکن کو زور لگا کر چیک کیا، لیکن ڈھکن اتنی مضبوطی سے اپنی جگہ پر جمع ہوا تھا کہ جیسے اسے علیحدہ لگانے کی بجائے پورے تابوت کے ساتھ ہی بنایا گیا ہو۔ وہ غور سے ڈھکن اور باقی تابوت کے جوڑوں کو دیکھتا رہا۔ واقعی ڈھکن علیحدہ نہ لگا ہوا تھا، اور شیشے کی ساخت بھی بتا رہی تھی کہ شیشہ انتہائی مضبوط ہے، اسے کسی صورت بھی توڑا نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن اسے اس تابوت میں ظاہر ہے باہر سے ہی ڈالا گیا ہوگا، اس لیے ایک ہی صورت سمجھ میں آ رہی تھی کہ ڈھکن سائیڈوں میں ہو سکتے ہیں۔ پیروں کی طرف سے بھی جوڑ نظر نہ آ رہا تھا، اس لیے اب منطقی طور پر ایک ہی صورت باقی رہ گئی تھی کہ اس کے سر کی طرف والے حصے کو بطور ڈھکن استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اپنے سر کے عقبی طرف دیکھ نہ سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے اوپر والے جسم کو کوہنیوں کی مدد سے اوپر اٹھانا شروع کیا، اور پھر تیزی سے کروٹ بدلنی شروع کر دی۔ تابوت اس کے جسم سے ذرا سا بڑا تھا، اس لیے کروٹ لینے میں خاصی مشکل پیش آ رہی تھی، لیکن اسے کسی نہ کسی طرح کروٹ بدلی، اور پھر وہ چت لیٹنے کی بجائے سینے کے بل تابوت میں لیٹ گیا۔ اب وہ اپنا سر اٹھا کر اطمینان سے تابوت کا وہ حصہ دیکھ سکتا تھا جو پہلے پشت کے بل لیٹنے کی وجہ سے وہ چیک نہ کر سکتا تھا، لیکن دوسرے لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگیں۔
کیونکہ یہ حصہ بھی بغیر جوڑ کے تھا۔ اوہ، کیا انہوں نے مجھے اندر لٹا کر تابوت بنایا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کرنل فیدی نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اس کی نظریں نچلے حصے پر پڑیں جہاں سے تاروں کے گچھے نکل کر جا رہے تھے، جبکہ ان کے دوسرے سرے فرش میں غائب ہو گئے تھے۔ غور سے دیکھنے پر اسے نچلے حصے میں جوڑ بھی صاف نظر آنے لگے، بلکہ ان جوڑوں میں کہیں کہیں ہوا کے لیے سوراخ بھی بنے ہوئے تھے۔ اگر میں پلٹ نہ جاتا تو مجھے یہ جوڑ کبھی بھی نظر نہ آتا، کرنل فیدی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ ان جوڑوں کو کیسے توڑے، کیونکہ فرش پر رکھے جانے کی وجہ سے وہ توڑے نہ جا سکتے تھے۔ کرنل فیدی کچھ دیر تک منہ کے بل اسی طرح پڑا رہا اور سوچتا رہا۔ پھر اس نے اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھایا اور اپنی انگلی پر ہوا کے لیے بنے ہوئے ایک سوراخ میں ڈالی۔ تاروں کا گچھا اسی سوراخ کے قریب سے جا رہا تھا۔ اس کی ایک انگلی اس سوراخ سے باہر نکل گئی اور کرنل فیدی نے باہر نکلتی ہوئی انگلی کو موڑا تو اس کی انگلی اس تار کے گچھے تک پہنچ گئی اور کرنل فیدی نے اسے انگلی کے ہک کی گرفت میں لے لیا اور سوراخ کی طرف کھینچنے لگا۔ تھوڑی دیر کی مسلسل کوشش کے بعد وہ گچھے کو مڑی ہوئی حالت میں اندر گھسیٹ لینے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر اس نے اس میں 2 اور انگلیاں بھی ڈال دیں اور اپنے ہاتھ کو ایک زوردار جھٹکا دیتے ہوئے پیچھے کی طرف سمیٹا تو تاروں کا یہ گچھا کھٹاک کی آواز سے ساکٹ سے ٹوٹ کر ہال کے فرش پر بکھر گیا اور اس کے ٹوٹے ہوئے سروں سے مختلف رنگوں کے جگنوں سے چمکنے لگے۔ ان جگنوں کو چمکتا دیکھ کر کرنل فیدی بری طرح چونک پڑا۔ اسے بجلی کی سی تیزی سے گچھے کو اور زیادہ تیزی سے تابوت کے اندر کھینچنا شروع کر دیا، اور پھر جیسے ہی تاروں کے ٹوٹے ہوئے سرے سوراخوں میں سے گزر کر اندر آئے، کرنل فیدی نے ان سروں کو تابوت کی دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ دوسرے ہی لمحے جس جگہ تاروں کے یہ سرے ٹچ ہوئے وہ جگہ پگھل کر بہنے لگی۔ کرنل فیدی گچھے کو پکڑ کر ان سروں کو اوپر اٹھاتا گیا اور تابوت کا شیشہ پگھلتا چلا گیا۔ کرنل فیدی مسلسل شیشہ پگھلانے میں لگا رہا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ تابوت میں اتنا سوراخ کرنے میں کامیاب ہو گیا جس سے وہ سمٹا کر باہر نکل سکے۔ اسے تاروں کو ایک طرف پھینکا اور اپنا اوپر والا جسم پگھلے ہوئے حصے کی طرف بڑھایا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد اس کا اوپر والا جسم اس حصے سے باہر نکلا اور پھر کرنل فیدی اپنے جسم کو سمیٹتا ہوا باہر فرش پر رینگتا چلا گیا، اور پھر جیسے ہی اس کے پیر باہر آئے وہ اچھل کر فرش پر کھڑا ہو گیا۔ اس کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ وہ ایک ناممکن کو ممکن بنا لینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اسی لمحے اپنی پشت پر کھٹکے کی آواز سنتے ہی وہ سانپ کی تیزی سے پلٹا، اور دوسرے لمحے جیسے عقاب کی طرح اڑتا ہوا اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، اسی طرح اس کا جسم اڑتا ہوا دیوار کے کھلے حصے میں سے اندر آنے والے 2 مسلح افراد سے جا ٹکرایا، اور وہ دونوں اس سے ٹکرا کر نیچے گرے ہی تھے کہ کرنل فیدی یکلخت اچھلا اور اس کے ساتھ ہی ایک آدمی کے حلق سے کربناک چیخ نکلی۔ کرنل فیدی کے دونوں جڑے ہوئے پیر پوری قوت سے اس آدمی کے سینے پر جسم کے پورے وزن سمیت پڑے تھے، اور اس کا سینہ پچک سا گیا تھا اور اس کی ناک اور منہ سے خون کے فوارے نکلنے لگے تھے، جبکہ اچھلتے ہوئے کرنل فیدی کا جسم بجلی کی سی تیزی سے جھکا اور اس نے دوسرے آدمی کو گردن سے پکڑ کر اپنے ساتھ ہی فضا میں اٹھایا، اور پھر پوری قوت سے پکڑ کر اپنے ساتھ ہی فضا میں اٹھایا اور پھر پوری قوت سے اسے سر کے بل نیچے پختہ فرش پر پٹک دیا، اور اس آدمی کے حلق سے بھی پہلے جیسے آدمی کی طرح چیخ نکلی، اور اس کا جسم ایک دھماکے سے ایک تابوت کے ساتھ ٹکراتا ہوا نیچے گرا اور بے حس و حرکت ہو گیا۔ اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ کرنل فیدی نے اچھل کر اس کی ہاتھوں سے گری ہوئی اسٹین گنوں میں سے ایک اسٹین گن اٹھائی اور تیزی سے دیوار میں کھلے ہوئے حصے کی سائیڈ میں ہو گیا۔ دوسری طرف اسے ایک پتلی سی راہداری نظر آ رہی تھی جو اس ہال کمرے کے ساتھ ہی گھومتی ہوئی آگے جا رہی تھی۔ کرنل فیدی چند لمحوں تک وہیں رکا رہا، لیکن جب راہداری میں اسے کسی کی موجودگی کے رد عمل کا پتہ نہ چلا تو وہ اسٹین گن سمیت اس کھلے حصے سے باہر راہداری میں آیا۔ بائیں طرف راہداری کے اختتام پر ایک کھلا ہوا دروازہ، اور اس کھلے دروازے سے اسے اندر کمرے میں مشینوں کا جال سا نظر آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے دوڑتا ہوا اس کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرہ خالی تھا، البتہ پورے کمرے کی دیواروں میں مشینیں نصب تھیں، جن میں سے ایک مشین پر سرخ رنگ کا ایک بلب تیزی سے جل بجھ رہا تھا، اور اس میں سے ایسی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جیسے خطرے کا الارم بجتا ہے۔ اس مشین کی اسکرین تاریک تھی، جبکہ دوسری مشینوں کی اسکرینیں روشن تھیں، اور ہر اسکرین پر ایک 2 تابوت نظر آ رہے تھے۔ البتہ درمیان میں ایک بڑی سی مشین تھی جس کی بڑی سی اسکرین پر پورے ہال کا منظر نظر آ رہا تھا۔ کرنل فیدی تیزی سے اس مشین کی طرف بڑھا
اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ دوسرے لمحے وہ چونک پڑا کیونکہ اس مشین کی سائیڈ میں ایک چھوٹی سی اسکرین پر اسے اپنی جدوجہد کی پوری فلم چلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ فلم ختم ہو کر دوبارہ شروع ہو جاتی اور پھر ختم ہو کر دوبارہ شروع ہو جاتی۔ اس طرح ایک سرکل سا چل رہا تھا، جبکہ اس اسکرین کے اوپر ایک اور چھوٹی سی اسکرین پر مختلف ہندسے تیزی سے ظاہر ہوتے اور غائب ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ کرنل فیدی ہونٹ بھینچے مشین کی کارکردگی کو دیکھتا رہا۔ اب اسے ساری صورتحال سمجھ میں آ رہی تھی۔ اس مشین کے ذریعے ہی تمام مشینوں کو کنٹرول کیا جا رہا تھا، اور جس مشین کی اسکرین تاریک تھی وہ لازماً کرنل فیدی کے تابوت سے منسلک تھی، اور تاریں علیحدہ ہو جانے کی وجہ سے وہ بند ہو گئی تھی۔ کرنل فیدی میں بڑی سی مشین کو غور سے دیکھتا رہا، لیکن یہ بالکل ہی نئی ساخت کی مشینیں تھیں، ایسی اس نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، اس لیے وہ انہیں سمجھ نہ پا رہا تھا۔ آخر اس نے ایک فیصلہ کیا اور پیچھے ہٹ کر اس نے اسٹین گن کی نال کا رخ اس بڑی مشین کی طرف کر دیا، اور ٹریگر دبانے ہی لگا تھا کہ یکلخت اسے ایک خیال آیا تو اس نے اسٹین گن کی نال کا رخ بدلا اور دوسری مشین کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی دھماکے ہوئے اور مشین کے پرخچے سے اڑ گئے۔ کرنل فیدی نے ہاتھ روک کر بڑی مشین کی اسکرین کی طرف دیکھا تو وہ خوشی سے اچھل پڑا، کیونکہ اسکرین پر نظر آنے والے ہال کے منظر میں ایک تابوت پلٹ گیا تھا اور اس میں سے زیرو فورس کا ایک آدمی باہر نکل رہا تھا۔ اب ظاہر ہے کرنل فیدی کا ہاتھ کیسے رک سکتا تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے باقی تمام مشینوں پر فائر کھول دیا، اور چند لمحوں بعد سوائے بڑی مشین کے باقی سب مشینیں ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو چکی تھیں۔ اس نے جان بوجھ کر بڑی مشین پر فائر کرنے سے ہاتھ روک دیا تھا، کیونکہ اسے یکلخت خیال آیا تھا کہ لازماً اس مشین کا رابطہ کسی اور جگہ سے ہوگا، اور اس کے ٹوٹتے ہی وہ لوگ ہوشیار ہو جائیں گے، اور ایسی صورت میں جبکہ کیپٹن حمید اور زیرو فورس کے باقی رکن تابوتوں میں بند پڑے ہوں وہ رسک نہ لے سکتا تھا۔ لیکن اب صورتحال مختلف تھی۔ مشینوں کے ٹوٹنے سے تابوت بھی ٹوٹ چکے تھے، اور اب ہال میں کیپٹن حمید سمیت زیرو فورس کے سب افراد آزاد ہو چکے تھے۔ کرنل فیدی تیزی سے مڑا اور اس راہداری میں دوڑتا ہوا واپس ہال میں پہنچ گیا۔ جلدی کرو، ان سب کو ہوش میں لے آؤ، جلدی، کرنل فیدی نے اندر داخل ہوتے ہی کہا، اور پھر وہ اس وقت تک وہیں رکا رہا جب تک کہ کیپٹن حمید سمیت سب افراد ہوش میں نہ آ گئے۔ تم لوگ کیسے گرفتار ہوئے؟ کرنل فیدی نے ایک لمبے تڑنگے آدمی سے مخاطب ہو کر انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ سر، اچانک ہی ہم بے ہوش ہو گئے اور آنکھ یہاں تابوت میں کھلی، اس نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، بعد میں دیکھوں گا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، فی الحال باہر نکلنے کی سوچیں، کرنل فیدی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور اس کھلے دروازے سے واپس راہداری میں آ گیا۔ کیپٹن حمید اور زیرو فورس کے ارکان بھی اس کے پیچھے چلتے ہوئے باہر راہداری میں آ گئے۔ حمید، تم دائیں طرف راہداری میں جا کر دیکھو کہ ادھر کیا ہے، ساتھ آدمی بھی لے جاؤ، جلدی، میں ادھر سامنے والے کمرے میں موجود ہوں، کرنل فیدی نے تیز لہجے میں کہا، اور کیپٹن حمید زیرو فورس کے آدمیوں کے ساتھ دائیں طرف راہداری میں دوڑ گیا۔ میرے ساتھ اور راجش، تمہیں مشینری کا علم ہے، ادھر آؤ، کرنل فیدی نے اس لمبے تڑنگے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا جس سے اس نے پوچھ گچھ کی تھی، اور راجش سر ہلاتا ہوا کرنل فیدی کے پیچھے چلتا ہوا اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جس میں مشینیں نصب تھیں۔ اس بڑی مشین کو دیکھو، اس کی کارکردگی کیا ہے اور اس کا رابطہ کہاں کہاں ہے، کرنل فیدی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بڑی مشین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے راجش سے مخاطب ہو کر کہا، اور راجش تیزی سے قدم بڑھاتا اس مشین کی طرف بڑھ گیا جو ابھی تک چل رہی تھی۔ وہ کچھ دیر تک اس مشین کی بغور چیکنگ کرتا رہا۔ او سر، یہ ایکم فائن کی طرز کی مشین ہے، کنٹرولنگ مشین، اس کا لنک لازماً کسی اور مشین سے ہوگا، اور یہ یہاں کی ساری صورتحال کو اس مشین پر ٹرانسمٹ کر رہی ہوگی، راجش نے مڑ کر مؤدبانہ لہجے میں ساتھ کھڑے ہوئے کرنل فیدی سے مخاطب ہو کر کہا۔ اسی لمحے کیپٹن حمید کمرے میں داخل ہوا۔ ہاں، کیا رپورٹ ہے؟ کرنل فیدی نے چونک کر کیپٹن حمید سے پوچھا۔ دوسری طرف ایک بڑا کمرہ ہے جس میں بے شمار جدید قسم کا اسلحہ موجود ہے، میں نے اسٹین گنیں تو وہاں سے اٹھا کر سارے ممبرز میں تقسیم کر دی ہیں، البتہ باقی اسلحے کو میں نے نہیں چھیڑا، کیپٹن حمید نے جواب دیا۔ راجش، تم اس مشین کا خیال رکھو، میں پہلے یہ اسلحہ دیکھ کر آؤں، شاید کوئی کام کی چیز مل جائے جس کی مدد سے ہم یہاں سے باہر نکل سکیں، کرنل فیدی نے راجش سے کہا، اور پھر تیزی سے کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر زیرو فورس کے افراد موجود تھے۔ کرنل فیدی کیپٹن حمید کو ساتھ لیے راہداری میں دوڑتا ہوا عمارت کے گرد گھوم کر جب دوسری طرف پہنچا تو وہاں واقعی ایک بڑا سا کمرہ تھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔
یہ ہے وہ اسلحہ خانہ، کیپٹن حمید نے کہا، اور کرنل فریدی سر ہلاتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ واقعی وہ پورا اسلحہ خانہ تھا، بڑے بڑے ریکس میں علیحدہ علیحدہ اسلحہ رکھا ہوا تھا۔ کرنل فریدی بغور اسلحے کو دیکھتا رہا، پھر وہ ایک ریک کے سامنے رک گیا۔ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے باکس نما مشینیں موجود تھیں، جن کے ساتھ چوڑے منہ والی گنیں نصب تھیں۔ یہ گنیں ان مشینوں کے ساتھ لچھے دار تار کے ساتھ منسلک تھیں۔ اوہ اوہ، ویری گڈ، یہ تو ایلٹان مشینیں ہیں، انتہائی خوفناک اسلحہ۔ ٹھیک ہے، بلاؤ فورس کو، کرنل فریدی نے تیز لہجے میں مڑ کر کیپٹن حمید سے کہا، اور کیپٹن حمید سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کرنل فریدی نے ایک مشین کو ساتھ بندھے ہوئے تسمے کی مدد سے بغل سے لٹکا لیا۔ چند لمحوں بعد فورس کے آدمی اندر داخل ہوئے، اور پھر کرنل فریدی کے حکم پر سب نے ایک ایک مشین اٹھا لی، اور کرنل فریدی اس کے استعمال کے بارے میں انہیں ہدایات دینے لگا۔ اوہ کرنل صاحب، یہ تو انتہائی خوفناک مشین ہے، کیپٹن حمید نے تفصیلات سننے کے بعد حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس میں سے نکلنے والی ریس کی رینج کا بھی کافی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ چٹانوں کو بھی پگھلانے کی طاقت رکھتی ہے، کرنل فریدی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ کیپٹن حمید نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ پروگرام کیا ہونا ہے؟ اب کسی دیوار کو پگھلا کر اس عمارت سے باہر نکلنا ہوگا، کرنل فریدی نے کہا، اور پھر سب کو تیار رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس نے اپنے کندھے سے لٹکی ہوئی ایلٹان مشین کی نوبوں کو دستے سے پکڑ کر اس کا رخ راہداری کی بیرونی دیوار کی طرف کیا، اور پھر مشین کی سائیڈ کا بٹن دبا دیا۔ مشین میں سے ہلکی ہلکی گونج کی آوازیں نکلنے لگیں۔ کرنل فریدی نے دستے کے ساتھ لگا ہوا ٹریگر پریس کیا تو نال میں سے سرخ رنگ کی روشنی کا تیز دھارا سا نکل کر دیوار پر پڑا، اور دوسرے لمحے ایک خوفناک دھماکہ ہوا، اور دیوار کا ایک کافی بڑا حصہ یکلخت غائب ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی باہر سے چیخوں کی آوازیں سنائی دیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے دیوار کے اس حصے کے ساتھ کچھ لوگ موجود تھے جن پر اس کا ملبہ گرا ہو، اور وہ اس میں دب کر چیخ رہے ہوں۔ اسی لمحے باہر سے اس گرے ہوئے حصے پر گولیوں کی خوفناک بوچھاڑ شروع ہو گئی، اور کرنل فریدی بس اتفاق سے ہی بچ گیا۔ اگر وہ ایک لمحہ بھی مزید وہیں کھڑا رہتا تو یقیناً ان برستی ہوئی گولیوں کی زد میں آ جاتا۔ پہلی گولی جو اس کی سائیڈ سے نکل کر پچھلی دیوار سے ٹکرائی تھی کے ساتھ ہی وہ بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر سائیڈ پر ہو گیا تھا، اس لیے بچ گیا تھا۔ دوسری طرف سے اب دوڑتے ہوئے قدموں کے ساتھ ساتھ گولیوں کی بوچھاڑ سی آنے لگی تھی۔ اس بوچھاڑ میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کرنل فریدی کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے باہر پوری فوج موجود ہو۔ وہ سب دیوار کے ساتھ ساتھ کافی دور تک لگے کھڑے ہوئے تھے، اس لیے باہر سے اندر آنے والی گولیوں سے بچے ہوئے تھے، لیکن لمحہ بلمحہ گولیوں کا زاویہ پھیلتا جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی کرنل فریدی اور اس کے ساتھی بھی سائیڈ میں اور زیادہ فاصلے تک ہٹتے جا رہے تھے۔ لیکن پھر اچانک کرنل فریدی کو ایک خیال آیا تو وہ دوڑتا ہوا کافی فاصلے پر گیا، اور اس نے ایک بار پھر اس طرف ایلٹان مشین کا فائر دیوار پر کر دیا، اور پھر جیسے ہی خوفناک دھماکے سے دیوار کا بڑا حصہ غائب ہوا، کرنل فریدی نے بے اختیار چھلانگ لگائی اور اچھل کر باہر میدان میں جا گرا، اور پھر اسے اٹھنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ میجر پرمود کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو شیشے کے ایک تابوت میں پشت کے بل پڑے ہوئے پایا۔ وہ چند لمحوں تک تو حیرت سے ادھر ادھر کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے اسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ وہ کہاں پہنچ گیا ہے، اور پھر اس کے ذہن پر ناکسن انٹرپرائزز کے اس کمرے کی فلم سی چلنے لگی جہاں اس نے دیوار کے کھلنے والے خلا میں سے نکلنے والے افراد کو تو گولی مار دی تھی، لیکن پھر اچانک وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اب اس کا ذہن پوری طرح کام کرنے لگ گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ ایک ہال کمرہ تھا جس میں اس سمیت 15 کے قریب تابوت پڑے ہوئے تھے۔ چونکہ تابوت شفاف شیشے کے تھے، اس لیے ان تابوتوں میں موجود افراد بھی اسے صاف نظر آ رہے تھے۔ اس نے توفیق اور طارق کے ساتھ ساتھ ملٹری انٹیلیجنس کے اپنے باقی ساتھیوں کو بھی پہچان لیا۔ اوہ، میرے ساتھ تو صرف طارق اور توفیق تھے، یہ لوگ تو ساتھ بھی نہ تھے بلکہ ہیڈ کوارٹر پر تھے، پھر یہ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ میجر پرمود نے حیرت بھرے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے تقریباً تمام ساتھی ہوش میں آ چکے تھے، اور وہ بھی تابوتوں میں گردنیں موڑ موڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ اب میجر پرمود نے ان تابوتوں کی ساخت کا معائنہ کرنا شروع کر دیا۔ تابوتوں میں سے تاروں کے گچھے نکل کر دیواروں میں موجود ساکٹوں میں غائب ہو رہے تھے۔ میجر پرمود نے ہاتھ اٹھا کر تابوت کی دیوار پر مارا تو اسے محسوس ہوا کہ تابوت کسی خاص شیشے کے بنے ہوئے ہیں جو خاصا سخت
اور ساخت کے لحاظ سے بے حد مضبوط محسوس ہو رہا تھا۔ میجر پرمود ہونٹ دبائے غور سے اس تابوت کو دیکھتا رہا۔ اسے سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اس تابوت کو کس طرح توڑا جائے، لیکن کوئی ترکیب اس کے ذہن میں نہ آ رہی تھی۔ اس نے اپنے جسم کو دیکھا تو یکلخت چونک پڑا۔ اس کا لباس اس کے جسم پر موجود تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے لباس کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ اس کی مخصوص جیکٹ بھی اس کے جسم پر موجود تھی، لیکن اس کی جیبیں خالی تھیں۔ میجر پرمود نے تیزی سے جیکٹ کے بٹن کھولنے شروع کر دیے۔ اسے یقین تھا کہ تلاشی لینے والوں کے ہاتھ یقیناً جیکٹ کی انتہائی خفیہ جیبوں تک نہ پہنچ سکے ہوں گے۔ اور پھر چند لمحوں بعد ایک خفیہ جیب میں سے اس نے جیسے ہی 2 انگلیاں داخل کی، اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ 0 ٹیپ جیب میں موجود تھی۔ اس نے انگلیوں کی مدد سے وہ ٹیپ باہر کھینچ لی۔ یہ ہلکے نیلے رنگ کی ایک بالکل باریک اور پتلی سی پٹی تھی جو بظاہر بے حد نرم سی تھی، لیکن میجر پرمود اس کی کارکردگی کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے پٹی کو پکڑا اور پھر ہاتھ اٹھا کر اس نے اس کا ایک سرا تابوت کی سائیڈ پر شیشے سے لگایا اور اس کے دوسرے سرے کے ایک کونے کو انگلی سے مخصوص انداز میں موڑ کر جیسے ہی دبایا، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور تابوت کے ٹکڑے اڑ کر ہال میں بکھر گئے۔ تابوت کی پوری سائیڈ ہی اڑ کر باہر جا گری تھی، البتہ اس کی چھت محفوظ تھی۔ دھماکہ ختم ہوتے ہی میجر پرمود نے بجلی کی سی تیزی سے کروٹ بدلی اور دوسرے لمحے وہ اس ٹوٹے ہوئے تابوت سے باہر فرش پر آ گرا اور پھر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ساتھ ہی کیپٹن توفیق کا تابوت تھا۔ اس نے اس تابوت کی سائیڈ سے پٹی لگائی اور پھر جیسے ہی اس نے مڑے ہوئے کنارے کو دبایا تو پہلے کی طرح دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی سائیڈ کے شیشے کے ٹکڑے ٹوٹ کر توفیق کے جسم پر جا گرے۔ توفیق پہلے ہی اپنا منہ دوسری طرف پھیر چکا تھا، اس لیے اس کا چہرہ زخمی ہونے سے بچ گیا۔ باہر آ جاؤ جلدی، پرمود نے چیختے ہوئے کہا اور دوڑ کر وہ طارق کے تابوت کی طرف بڑھ گیا۔ اب اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس تابوت کے شیشے کار کی ونڈ اسکرین کی طرح کے ہیں۔ ان شیشوں کی ساخت بالکل جدا ہوتی ہے۔ یہ 2 پرتوں کو ملا کر بنائے جاتے ہیں جن کے درمیان گیس ہوتی ہے۔ اس طرح یہ شیشہ ٹوٹ جائے تو گیس کی وجہ سے اس کی کرچیاں بالکل مٹی ہو جاتی ہیں اور بظاہر وہ شیشے کی ہی کرچیاں ہوتی ہیں، لیکن ہاتھ لگانے سے وہ اس طرح بھر جاتی ہیں جیسے مٹی کی بنی ہوئی ہوں۔ اس طرح یہ نقصان پہنچانے کے قابل نہیں رہتی۔ چنانچہ اس نے بے دھڑک ہو کر تابوت توڑنا شروع کر دیے، لیکن ابھی وہ طارق کا تابوت توڑ کر اپنے دوسرے ساتھی کے تابوت کی طرف ہی بڑھا تھا کہ اچانک اسے سائیڈ کی دیوار میں کھٹکا سا محسوس ہوا اور میجر پرمود نے بجلی کی سی تیزی سے گھومتے ہوئے پتی کا رخ اس طرف کیا اور کنارہ دبا دیا۔ پتی میں سے ہلکے نیلے رنگ کی لہر سی نکلی اور دوسرے لمحے دیوار میں پیدا ہونے والے خلا میں سے نمودار ہونے والے ایک مسلح آدمی کے جسم کے اس طرح پر خچے اڑ گئے جیسے کسی نے اس پر ایٹم بم پھینک دیا ہو۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن بھی تڑ مڑ گئی۔ توفیق، تم تابوت توڑو، میں آ رہا ہوں، میجر پرمود نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پتی توفیق کی طرف اچھالتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے دیوار میں نمودار ہونے والے خلا میں چھلانگ لگا دی۔ باہر ایک پتلی سی راہداری موجود تھی۔ وہ راہداری میں پہنچ کر جیسے ہی سیدھا ہوا، اچانک سامنے بنے ہوئے کمرے کا دروازہ کھلا اور اسٹین گن سے مسلح آدمی نمودار ہوا۔ اب میجر پرمود پوری طرح پھنس چکا تھا۔ اس کے پاس کوئی بچاؤ کا راستہ نہ تھا، اس لیے اس نے یکلخت ایک بار پھر چھلانگ لگائی اور جس طرح وہ ہال سے باہر آیا تھا اسی طرح دوبارہ اڑتا ہوا واپس ہال کمرے میں آ گرا۔ اور اس بار واقعی وہ بال بال بچا تھا، کیونکہ گولیوں کی سی بوچھاڑ سی اس کے قریب سے گزر گئی تھی۔ اگر اسے ایک لمحہ کی بھی دیر ہو جاتی تو یقیناً وہ ہٹ ہو جاتا۔ پتی مجھے دو، میجر پرمود نے چیختے ہوئے توفیق سے کہا اور توفیق نے بھاگ کر پتی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ اب راہداری میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں قریب آتی جا رہی تھیں۔ میجر پرمود نے سائیڈ کی دیوار سے لگ کر پتی کا سرا خلا میں اس طرف کو کیا جدھر سے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اور پھر اس نے اس کا مڑا ہوا کنارہ دبا دیا۔ پتی کے سرے سے نیلے رنگ کی روشنی کی لہر سی نکلی اور خلا کے کنارے سے ہو کر راہداری میں گئی اور اس کے ساتھ ہی کسی کے چیخنے اور گرنے کا دھماکہ سنائی دیا اور میجر پرمود نے ایک بار پھر اچھل کر باہر چھلانگ لگا دی۔ پتی اس کے ہاتھ میں تھی، لیکن اسے دوبارہ پتی کا فائر کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ وہ آدمی جو اس خلا سے ذرا فاصلے پر تھا راہداری کے فرش پر گرا ہوا تھا اور اس کا جسم اس طرح کٹ پھٹ چکا تھا جیسے کسی نے چھریوں سے اس کے جسم کے ٹکڑے اڑا کر رکھ دیے ہوں۔ اسٹین گن بھی پہلے کی طرح توڑ مڑ کر ضائع ہو چکی تھی۔ سامنے والے کمرے کا دروازہ کھلا اسے صاف نظر آ رہا تھا
میجر پرمود دوڑتا ہوا اس کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں کوئی آدمی موجود نہ تھا، جبکہ دیواروں کے ساتھ نصب مشینیں چل رہی تھیں، جن کی اسکرینوں پر ہال کمرے میں موجود تابوت صاف نظر آ رہے تھے۔ چند اسکرینوں پر ٹوٹے ہوئے تابوت نظر آ رہے تھے، جبکہ باقی پر صحیح سالم تھے۔ میجر پرمود نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا اور پھر واپس پلٹ پڑا۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا تھا کہ زیرو پتی کی مدد سے وہ ان تمام مشینوں کو تباہ کر دے، لیکن پھر اس نے ارادہ بدل دیا، کیونکہ اسے معلوم نہ تھا کہ ان مشینوں کو تباہ کرنے کا کیا رد عمل سامنے آئے گا۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ ان مشینوں کو تباہ کرنے سے پہلے زیرو پتی کی مدد سے سارے تابوت توڑ کر اپنے ساتھیوں کو صحیح سلامت باہر نکال لے۔ چنانچہ وہ الٹے قدموں دوڑتا ہوا واپس ہال میں داخل ہوا اور اس کے بعد اس کے ہاتھ تیزی سے حرکت میں آ گئے۔ زیرو پتی کے فائروں سے اس نے ایک ایک کر کے سارے تابوت توڑ دیے اور تھوڑی دیر بعد اس کے سارے ساتھی صحیح سلامت ان خوفناک تابوتوں سے باہر نکل آنے میں کامیاب ہو گئے۔ آؤ میرے ساتھ، میجر پرمود نے کہا اور ایک بار پھر راہداری میں آ گیا، لیکن اس بار وہ کمرے کی طرف جانے کی بجائے دوسری طرف گھوم گیا تھا تاکہ ادھر کی صورتحال کا جائزہ بھی لے سکے، لیکن اس طرف آگے جا کر راہداری ختم ہو گئی تھی۔ وہ واپس پلٹا اور پھر اپنے ساتھیوں سمیت دوبارہ اسی مشین روم میں آ گیا۔ وہاں مشینیں ابھی تک چل رہی تھیں، لیکن ان کی اسکرینوں پر نظر آنے والے سارے تابوت ٹوٹے ہوئے تھے۔ اب کسی دیوار کو توڑنا ہوگا، تبھی پتہ چلے گا کہ ہم کہاں ہیں اور باہر کون ہے، میجر پرمود نے مشین روم سے نکل کر راہداری میں آتے ہوئے کہا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سوائے اس زیرو پتی کے اور کسی قسم کا کوئی اسلحہ ان میں سے کسی کے پاس نہ تھا، اور زیرو پتی میں موجود مخصوص طاقت بھی محدود ہوتی تھی، اس لیے اب اس میں بھی باقی برائے نام ہی طاقت رہ گئی تھی، اور کم از کم وہ کسی ٹھوس دیوار کو تو ہرگز نہ گرا سکتی تھی۔ میجر، اس بلڈنگ سے باہر جانے کا کوئی نہ کوئی راستہ تو بہرحال ہوگا، اس لیے اگر ہم ان مشینوں کو تباہ کر دیں تو یقیناً کوئی ہمیں چیک کرنے اندر آئے گا، توفیق نے کہا۔ اوہ یس توفیق، موجودہ حالت میں اس سے بہتر تجویز اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں مشین روم کو اڑاتا ہوں۔ ابھی زیرو پتی میں بہرحال اتنی طاقت موجود ہے کہ ایک مشین کو تباہ کر دے، اور مجھے یقین ہے کہ ساری مشینیں ایک دوسرے سے منسلک ہوں گی۔ میجر پرمود نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے مشین روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے مشین روم کے دروازے میں رک کر درمیان میں موجود سب سے بڑی مشین کو ٹارگٹ بنایا، اور پھر جیسے ہی اس نے زیرو پتی کا مڑا ہوا کنارہ دبایا، ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور مشین کے پرخچے سے اڑ گئے۔ میجر پرمود بجلی کی سی تیزی سے پیچھے ہٹا اور دوڑتا ہوا دور کھڑے اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا۔ مشین روم سے ابھی تک مسلسل دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اور میجر پرمود اور اس کے ساتھی ہال کی دیواروں کے ساتھ لگے کھڑے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے درمیان کافی فاصلہ رکھا تھا، لیکن راہداری کی دیوار ویسے ہی سپاٹ تھی۔ اب کمرے میں بھی سکوت طاری ہو چکا تھا۔ آدھے آدمی گھوم کر دوسری طرف چلے جائیں، ہو سکتا ہے دروازہ اس طرف سے کھلے، میجر پرمود نے اچانک چونکتے ہوئے کہا، اور طارق سر ہلاتا ہوا چند ساتھیوں سمیت دوسری طرف چل پڑا۔ انہیں ابھی وہاں کھڑے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک میجر پرمود کو مشین روم سے کی طرف سے کھٹکا سنائی دیا۔ وہ انتہائی تیزی سے لیکن پنجوں کے بل دوڑتا ہوا مشین روم کے دروازے کی طرف بڑھ گیا، اور پھر اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ اسے مشین روم کی پچھلی دیوار جس سے مشینیں فٹ تھیں ایک پتلا سا خلا پیدا ہوتے دیکھا تھا۔ میجر پرمود دروازے کی سائیڈ میں ہوا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو ہوشیار رہنے کا اشارہ کیا۔ اب مشین روم کے اندر سے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں جو اس دروازے کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ میجر پرمود بڑے چوکنے انداز میں کھڑا تھا کہ اچانک دروازے میں سے جیسے سرخ رنگ کی تیز روشنی کا ایک سیلاب سا نکلا اور پلک جھپکنے میں راہداری میں پھیلتا چلا گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دروازے میں سے کسی طاقتور سرچ لائٹ کو روشن کر دیا گیا ہو۔ یہ روشنی صرف چند لمحوں کے لیے چمکی اور پھر غائب ہو گئی، لیکن جیسے ہی یہ روشنی راہداری میں پھیلی، میجر پرمود کے ساتھی حشات الارض کی طرح نیچے فرش پر اس طرح گرتے گئے جیسے خطرناک زہر کے اسپرے سے کیڑے مکوڑے گرتے ہیں۔ ان سب کے جسم ٹیڑے میڑے ہو گئے تھے۔ میجر پرمود چونکہ دروازے کی سائیڈ سے پشت لگائے کھڑا تھا، اس لیے وہ براہ راست اس روشنی کی زد میں آنے سے بچ گیا تھا۔ آؤ، اب یہ سب ختم ہو چکے ہیں، کمرے سے ایک بھاری آواز سنائی دی اور میجر پرمود کا جسم یکلخت تن گیا۔ دوسرے لمحے ایک لمبا تڑنگا آدمی ہاتھ میں ایک جدید ساخت کی اسٹین گن تھامے دروازے سے نکل کر راہداری میں آیا۔ وہ آہستہ آہستہ بڑے محتاط انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ میجر پرمود اسی طرح دیوار سے چمٹا کھڑا رہا، کیونکہ اندر ہونے والی گفتگو سے وہ سمجھ چکا تھا
کہ کمرے میں ایک سے زیادہ آدمی موجود ہیں، اور وہی ہوا۔ دوسرے لمحے ایک اور آدمی باہر نکلا، وہ بھی بالکل پہلے جیسے شخص کی قد و قامت کا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی اسٹین گن موجود تھی۔ اس کے بعد تیسرا برآمد ہوا، اور اب میجر پرمود نے حرکت میں آ جانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ پہلا آدمی کافی آگے گزر چکا تھا اور وہ کسی بھی وقت پلٹ سکتا تھا۔ ایسی صورت میں میجر پرمود کے پاس بچنے کی گنجائش نہ ہوتی۔ پہلے اس میجر پرمود کو تلاش کرو، وہ مجھے ان میں نظر نہیں آ رہا، پہلے آدمی نے مڑ کر پیچھے آنے والے سے کہا، اور مڑتے ہی وہ بجلی کی سی تیزی سے گھوما، کیونکہ گردن موڑنے کی وجہ سے اسے دیوار سے چمٹا میجر پرمود نظر آ گیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسٹین گن کا ٹریگر دباتا، میجر پرمود نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی زیرو پتی کے مڑے ہوئے کنارے پر دباؤ ڈال دیا، اور وہ تینوں یوں اچھل کر نیچے گرے جیسے خوفناک طوفان میں کوئی حقیر تنکا اچھلتا ہے۔ اور دوسرے لمحے میجر پرمود یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان تینوں کے جسموں سے مختلف چھوٹے اور باریک پرزے نکل کر ادھر ادھر پھیل چکے تھے، اور ان کے جسم اس طرح مڑ توڑ گئے تھے جیسے مشین روم کی مشینیں تباہ ہوتے وقت مڑ توڑ گئی تھیں۔ اوہ، یہ تو مصنوعی انسان تھے، کمال ہے، بالکل انسان لگتے تھے، میجر پرمود نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور پھر آگے بڑھنے کی بجائے وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ پتلا سا خلا ابھی تک موجود تھا، اور دروازے کے پاس ہی ایک مستطیل سی مشین پڑی ہوئی تھی، جس کے سامنے واقعی سرچ لائٹ کی طرز کا بڑا سا بلب شیڈ تھا۔ میجر پرمود نے اسے اٹھایا اور اس مشین کے ساتھ موجود تسمے کی مدد سے اسے بغل سے لٹکا لیا، اور پھر واپس مشین روم سے نکل کر دوڑتا ہوا اس مصنوعی انسانوں کے بکھرے ہوئے جسموں کی طرف بڑھا۔ اسٹین گنیں ان کے ہاتھوں سے نکل کر دور جا گری تھیں، اس لیے وہ تباہ ہونے سے بچ گئی تھی۔ پرمود نے جھک کر ایک اسٹین گن اٹھائی اور اپنے ساتھیوں کی طرف مڑ گیا۔ اس نے جھک کر ایک ساتھی کے جسم کو چیک کیا تو وہ زندہ تو تھا، لیکن اس کی حالت ایسی تھی جیسے ابھی ختم ہونے والا ہو۔ میجر پرمود ایک طویل سانس لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ طارق اور اس کے ساتھی گو دوسری طرف تھے، لیکن ان کے ادھر نہ آنے کی وجہ سے میجر پرمود سمجھ گیا تھا کہ ان کا بھی یہی حشر ہوا ہوگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب اپنے ساتھیوں کو کیسے ہوش میں لائے، اور اسی لمحے اسے ایک خیال آیا، تو اس نے چونک کر بغل سے لٹکی ہوئی سرچ لائٹ ٹائپ مشین کو اتارا، اور پھر اسے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر غور سے دیکھنے لگا۔ اس مشین کی پشت پر 2 بٹن تھے۔ اس کے نیچے عبارت موجود تھی۔ میجر پرمود نے اس عبارت کو پڑھا تو اس کا دل یک لخت خوشی سے اچھل پڑا، کیونکہ ایک بٹن کے نیچے فائر کے الفاظ لکھے ہوئے تھے، جبکہ دوسرے بٹن کے نیچے اینٹی فائر کے الفاظ موجود تھے۔ میجر پرمود نے فوراً لائٹ والا رخ سامنے کر کے اینٹی فائر والا بٹن پریس کیا تو یک لخت راہداری میں سبز روشنی کا سیلاب سا پھیل گیا۔ یہ روشنی صرف ایک لمحے کے لیے چمکی اور پھر بجھ گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھیوں کے جسموں میں حرکت کے آثار نمودار ہو گئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب اچھل اچھل کر کھڑے ہونے لگے۔ میجر پرمود نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لوگ انہیں ختم کرنے کی بجائے بہرحال زندہ رکھنا چاہتے تھے، ورنہ وہ اس مشین کے ذریعے انہیں اس طرح بے ہوش کرنے کی بجائے اسٹین گنوں کو بھی استعمال کر سکتے تھے۔ اور پھر سب سے آگے والے مصنوعی انسان کا یہ فکرہ کہ پہلے میجر پرمود کو ڈھونڈو صاف بتا رہا تھا کہ وہ کس چکر میں آئے تھے۔ چند لمحوں بعد ہی طارق اور اس کے ساتھی بھی دوڑتے ہوئے آ گئے، اور طارق نے اپنے بے ہوش ہونے کی رپورٹ دینی شروع کی ہی تھی کہ میجر پرمود نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ یہاں سب کے ساتھ یہی ہوا ہے، 2 اسٹین گنیں ہیں، وہ توفیق اور تم لے لو، ایک میرے پاس رہے گی، اور اب یہاں سے باہر نکلو، میجر پرمود نے کہا، اور پھر تیزی سے مشین روم کی طرف بڑھ گیا۔ مشین روم کی دیوار میں بنے ہوئے خلا میں سے اس نے دوسری طرف جھانکا تو دوسری طرف بھی ایک طویل راہداری سی نظر آ رہی تھی۔ راہداری خالی پڑی ہوئی تھی۔ میجر پرمود آگے بڑھ گیا اور اس کے ساتھی ایک ایک کر کے قطار کی صورت میں پیچھے آنے لگے۔ ابھی وہ سب راہداری کے درمیان میں پہنچے تھے کہ اچانک راہداری کی چھت پر تیز بلب روشن ہوئے، اور اس کے ساتھ ہی میجر پرمود نے یک لخت چھلانگ لگائی اور اچھل کر قریباً 5 گز آگے جا کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ جس جگہ چھت پر آخری بلب جل رہا تھا میجر پرمود تقریباً اس کے نیچے تھا، اس لیے وہ چھلانگ لگا کر آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کے ساتھی بھی روشنی ہوتے ہی اچھل کر سائیڈ کی دیوار سے چمٹ گئے، لیکن بلب دوسرے ہی لمحے بجھ گئے تو میجر پرمود نے حیرت بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی، اور پھر یک لخت راہداری کی سائیڈ والی دیوار سر کی آواز سے اٹھتی چلی گئی اور اوپر چھت میں غائب ہو گئی، اور پھر جیسے گولیوں کا ایک طوفان سا برس پڑتا ہے، اس طرح باہر سے راہداری میں گولیاں برس پڑیں،
اور راہداری میں انسانی چیخوں سے گونج اٹھی۔ میجر پرمود کے ساتھی اکلخ مکھیوں کی طرح ڈھیر ہو رہے تھے۔ غائب ہونے والی دیوار کی دوسری طرف 50 کے قریب وہی مصنوعی انسان ہاتھوں میں اسٹین گنیں اٹھائے کھڑے تھے، اور وہ مسلسل راہداری میں گولیاں برسا رہے تھے۔ البتہ جس جگہ میجر پرمود تھا، اس حصے کی دیوار غائب نہ ہوئی تھی۔ دیوار صرف اتنے حصے کی غائب ہوئی تھی جتنے حصے میں بلب روشن تھے۔ میجر پرمود نے اپنے ساتھیوں کی گولیوں کی بارش میں ڈھیر ہوتے ہی وہی مشین بجلی کی سی تیزی سے سیدھی کر کے فائر والا بٹن دبا دیا، اور سرخ رنگ کی روشنی کا تیز سیلاب غائب ہوئی دیوار والے حصے سے دوسری طرف کھڑے گولیاں برساتے انسانوں پر پڑا، اور وہ سب بھی بالکل اسی طرح گر گئے جس طرح پہلے والی راہداری میں میجر پرمود کے ساتھی گرے تھے۔ ان لوگوں کے گرتے ہی میجر پرمود نے سرچ لائٹ نما مشین ایک طرف پھینکی، اور پھر اسٹین گن سیدھی کیے وہ کھلے حصے کی طرف دوڑ پڑا۔ اسی لمحے اس کے 6 ساتھی بھی اٹھنے کی کوشش کرتے دکھائی دیے، اور میجر پرمود نے ہارن بھیجتے ہوئے اسٹین گن کا فائر نیچے بے ہوش پڑے ہوئے افراد پر کھول دیا۔ اس کے ساتھ ہی 2 اور مشین گنیں بھی حرکت میں آ گئیں۔ میجر پرمود نے چونک کر دیکھا تو توفیق اور طارق دونوں سیدھے کھڑے مشین گنیں چلا رہے تھے، جبکہ ان کے ساتھ 5 اور ساتھی بھی کھڑے تھے۔ توفیق کے بازو سے اور طارق کی ران سے خون رس رہا تھا۔ اس طرح باقی ساتھی بھی کہیں نہ کہیں زخم کھا چکے تھے۔ گنیں اٹھا لو جلدی، میجر پرمود نے ٹریگر سے انگلی ہٹاتے ہوئے کہا، اور اس کے خالی ہاتھ ساتھی اچھل کر کھڑے آگے بڑھے تاکہ نیچے گرے ہوئے افراد کے ہاتھوں سے نکلی ہوئی مشین گنیں اٹھائیں۔ لیکن جیسے ہی وہ اس راہداری کی حدود سے باہر نکل کر گنیں اٹھانے لگے، اچانک سائڈ سے گولیوں کی بوچھاڑ سی آئی، اور وہ پانچوں کے پانچوں بری طرح چیختے ہوئے اچھل کر نیچے گرے اور ساکت ہو گئے۔ میجر پرمود نے طارق اور توفیق کو اپنی طرف بلایا، اور طارق لنگڑاتا ہوا دوڑتا ہوا میجر پرمود کی طرف آیا، جبکہ توفیق ایک ہاتھ سے زخمی بازو کو تھامے بھاگ کر آگے آیا۔ اور پھر جیسے ہی وہ پرمود کے پاس پہنچے، اچانک پرمود کو اپنی پشت پر کھٹکا سا محسوس ہوا۔ وہ تیزی سے مڑا ہی تھا کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے پوری قوت سے اسے دھکا دیا ہو، اور وہ بے اختیار اچھل کر پہلو کے بل راہداری کے فرش پر گرا۔ یہی حال طارق اور توفیق کا بھی ہوا تھا۔ میجر پرمود نے نیچے گر کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے جس طرف سے انہیں دھکا لگا تھا کوئی چیز اڑتی ہوئی آئی اور ان تینوں کے تقریباً درمیان میں آ گری۔ اس کے ساتھ ہی ایک لرزا دینے والا خوفناک دھماکہ ہوا، اور اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے میجر پرمود کے ذہن میں آخری احساس یہی ابھرا کہ اس کا جسم سینکڑوں ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکا ہے اور ادھر ادھر بکھر گیا ہے، اور اس کے بعد اس کا ذہن اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گیا، شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔